ماں کو بڑی محبت سے یاد 10,000 رکشہ میرے پاس سے گزرتا ہے ڈیلی، کوئی 10,000 بسیں گزرتی ہیں، سب کے اوپر لکھا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، لکھا ہوتا نا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور بھائی اتنا پیار ہے تمہیں ماں سے، اتنا پیار ہے تمہارے سے، وہ خدا کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ بیچارے باپ کی ایسی سختی آئی ہوتی، کسی ٹرک پر نہیں لکھا ہوتا باپ کی دعا۔ تم نے دیکھا مادرانہ اور پدرانہ نظام کی جنگ کا حال دیکھا، چونکہ باپ حکومت کرتے ہیں نا، بچے باپ کی حکومت سے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے باپ کا نام ہی کوئی نہیں، کسی ٹرک پہ کم ہی نظر آتا، کسی رکشے پہ کم نظر۔ اوپر سے ماں نے ہلکے ہلکے کینچی مارتی، میں تو بڑی مہربان ہوں، تیرا باپ سختی کرنے والا۔ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر میں بچہ جو ہے وہ ماں کی تو جذباتیت عبادت تک محبت قبول کر رہا ہوتا ہے، مگر باپ کا نام نشان ہی کو نہیں۔ مگر آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بچوں کے حق میں سب سے زیادہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بیٹے کی خواہش ہوئی کہ باپ سے جا کے کہ ابا تو میرے لیے دعا کرتی، دعا حضور حق میں زیادہ قبول ہے، باپ کی پرواہ کو نہیں کرتا۔ یہ دو نظام ہیں، پدرانہ نظام اور مادرانہ نظام۔ اس نظام میں یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ تم عورتوں پہ جبر کرتے ہو، شروع میں جب تم جبر کرتے ہو، ان کے حقوق غصب کرتے ہو، ان کو دبائے رہو گے، وہ اس وقت تو تمہاری مانیں گی، مگر جب ان کو اختیار حاصل ہوگا، جب ان کے بچے آئیں گے، وہ پورے زور سے واپس آئیں۔ یہ جنگ مادرانہ اور پدرانہ نظام میں چلتی چلی آئی، میٹرارکل سسٹم اور پیٹرارکل سسٹم ہے۔ اسی لیے پیٹرارکل سسٹم میں بزرگ بوڑھے آخر میں بڑے خوار ہوتے ہیں، بابا کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں پوچھ رہا، کوئی کہتا ہے خام خواہ کے کھانس کے برا حال کیا ہوا، کہتا ہے بابے کو کسی شیڈ میں چھوڑ دو، اونٹوں کے ساتھ گلہ میں چھوڑ دو۔ یہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، مہربان باپ بنو، اچھے باپ بنو، اچھے دادا بنو، تو پھر اور بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر سمجھو، ان کے شرعی حقوق پورے کرو ان کے جائیداد میں، تو پھر ذرا دیکھنا مسلمان معاشرے میں بیٹیاں کیسے پیار کرتی ہیں باپ سے، مسلمان معاشرے میں بچے کیسے ماں باپ کے ساتھ انس رکھتے ہیں، اور پھر میاں بیوی میں کیسے انس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ انس خدا کے حکم سے ہوتا، خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ محبت کا خالق خدا ہے، محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، اللہم الف بین قلوبکم، اللہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں، شیطان نہیں ڈالتا، اللہ ڈالتا ہے، اور کہتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو تو دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، میں ڈالتا ہوں۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، تو ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے، اس لیے کہ محبت کا خالق وہی، محبت دلوں میں ڈالنے والا وہی، محبت کا سب سے مخصوص شعبہ ہے، اور دلوں کا تصرف اللہ کے پاس ہے، دل پہ اللہ کی حکومت ہے۔ دماغ شاید اس نے دو طرفہ مسلک میں ڈال دیا، مگر حضور کا ارشاد گرامی، دیکھنا الیکشن میں کیسے یہ بات سامنے آئی، الیکشن میں دیکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسی ہیں جیسے کھلی زمین پہ پڑا ہوا پر جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی، جیسے ہوا الٹاتی پلٹاتی ہے نا دلوں پر کو، اس طرح اللہ کی دو انگلیوں میں انسانی دل الٹتے پلٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا کس کے حق میں پلٹتے ہیں، کیوں پلٹتے ہیں؟ ود جسمانی محبت، بتوں سے محبت کو ود کہتے ہیں،
خدا اور خدا کے بندوں کی محبت کو محبت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کو جب بلایا ہے تو جبرن نہیں بلایا، خوف سے کیا آپ نے اس سے عبادت کرنی۔ وہ یہ کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ کبھی رنگ سنا ہے؟ خواجہ اجمیر کا رنگ سنا کبھی؟ اس کو رنگ کیا؟ امیر خسرو شروع میں ایمن کلیان کا راگ امیر خسرو کی ایجاد ہے، قوالی کے انگ بھی خواجہ امیر خسرو کی ایجاد۔ وہ اپنے شیخ و مرشد کو خواجہ نظام کو سنانے تو آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی کہ موہے رنگ دے پیا موہے رنگ، یہ رنگ جو ہے اس آیت قرآنی سے نکلا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ عبادت کرنے والے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے، خوف میں نہیں، وحشت میں نہیں۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کر دو۔ ہاں ایک ذرا اللہ کو تلخی سی فیل ہوتی، برابر نہ ذکر کرو، نہیں بھائی وہ اللہ کہتے یار میں ماں دیتا ہوں تم ماں سے ماں کے برابر مجھے یاد کرتے، میں نے باپ دیا مجھے اس کے برابر کرتے ہو، میں نے رزق دیا تم رزق سے کم یاد کرتے ہو۔ تو خدا کمپیئر کرتا ہے، God is jealous in love، you know this? God is jealous in love۔ کبھی اللہ نہیں کرتا اللہ میاں کہ اس کے بندے اس سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی برات نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبتیں میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہر چیز سے آگے بڑھ کر love your God and he will return you the love۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ذرا زیادہ کرو۔ خدا کہتا ہے مجھے معلوم ہو، مجھے احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت رکھتے۔ یار بات سنو، اس میں کہیں عذاب کا ذکر بھی آیا ہے، کہیں جہنم کا ذکر بھی آیا ہے، کہیں سزا کا ذکر بھی آیا ہے، کہیں بھی نہیں آیا۔ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کا تم نے شکار ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا خوبصورت بات کہی، بہت کم زمانے میں ایسی کسی کوئی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ وفات پا گئے، ہم اب کسی اور غم کا کیا احساس ہوتا؟ نہیں، جب بھی اپنی موت سوچو تو ڈر سے نہیں سوچو۔ ہمارے آقا و مولا بھی اللہ کا حکم پورا کر کے ذائقۃ الموت سے آشنا ہوئے، سو ہم نے بھی جانا، پیچھے سے زندہ چلے آئے، آگے زندہ رہنا ہے۔ یہ موت ہے، یہ موت ہے، وہ جو پچھلی یاد نہیں ہے، اگلی یاد کوئی نہیں، آگے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ بٹ دیر از ون تھنگ یو کین انشور، ایک چیز پہ تم یقین ڈیولپ کر سکتے ہو کہ اگلا رستہ محفوظ ہو۔ افغانستان میں نہیں نا امریکہ کو سیف پیسج نہیں نا مل رہا، کتنا بیچارہ مجبور ہے، سیف پیسج نہیں مل رہا، جدھر جاتا ہے دھماکے کھا رہا ہے، جدھر جاتا ہے گولیاں کھا رہا ہے، سیف پیسج نہیں نہ مل رہا۔ ہمیں بھی اس زمین پہ ایک سیف پیسج کی تلاش کرنی۔ سیف پیسج صرف ایک ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔